اور سننا چاہیں گے؟ شروع کروں؟ قوم عاد کا قصہ مجھے بتانا ہے. قوم عاد قرآن میں جس کا ذکر ہے، حود علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. چونکہ اب نبی تو نہیں آئیں گے، کتاب ہمیں مکمل دے دی گئی قرآن مجید، آخری کتاب ہے، آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئیں گی، کوئی نبی نہیں آئے گا. اس میں اسی کے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو اب قرآن چونکہ ہر چیز کی بات بتاتا ہے کہ ان امتوں کو ہم نے کتنی فراوانی دی. قوم عاد کا قصہ میں بیان کرتی ہوں. اللہ نے ان کو بہت مالدار بنایا، طاقتور قوم، اور تقریباً 40 فٹ 50 فٹ ان کے جسم ہوتے تھے، اونچے اونچے لمبے لمبے، اور کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے. وہ لوگ بڑے بڑے پیڑوں کو اکھاڑ کر ایسے پھینک دیا کرتے تھے. مال میں، دولت میں، اولادوں میں کبھی ان کے سروں میں درد نہیں ہوا. 800 سال 900 سال کی زندگیاں گزاری، کبھی درد نہیں ہوا ان کے سروں میں. اللہ نے اتنی قوت ان کے اندر دی تھی. بچپن سے لگا کے جوانی آ گئی تو ابھی تک بیماری دوائیاں چل رہی ہیں. 50-60 سال کی زندگی دکھائی دے رہی ہے، اب تو 70 سال کی وہ دوائیوں سے بھری پڑی ہے. وہ امت کیسی ہوگی، وہ قوم کیسی. قوم عاد کا قصہ تھوڑا سا بیان کرنا ہے. تو جو عرب کے علاقے ہیں، عرب کے علاقوں میں بحر عرب اور بحر احمر، یعنی کہ جو عرب کا علاقہ ہے اس کی شمال کا اور جنوب کا جو حصہ ہے، جس میں عمان بھی ہے یہ ملک، اور بحر اور حجر موت، اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، تو وہ احقاف کے نام سے جانا جاتا ہے. سورہ احقاف بھی ہے قرآن مجید میں ایک آیت، سورہ احقاف. تو احقاف حقف کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اونچے اونچے ٹیلوں کے بڑے بڑے میدان. تو یہ جو جگہیں ہیں، یہ اس کو ایک وادی ہے، صحرا ہے. یہ عرب کے قبائل جو ہیں، عرب کے علاقوں کے پاس میں، جس کو عمان کے پاس اور حجر موت کے پاس، اور مغرب سے یمن تک کے وسیع صحرا ہے. وسیع بہت بڑا میدان ہے، وسیع صحرا ہے، جس کو ریت کا ٹیلے ہوتے ہیں. یہاں پر بڑے بڑے ریت ہی ریت، سفید رنگ کا ریت ہے، آج بھی ہے وہ ریت. اور اگر کوئی چیز اس میں ڈالی جائے تو وہ حرکت نہیں کرے گی، اور اس کے اندر وہ سنبھال لے گا ریت. اتنے بڑے بڑے لوگ اس میں جاتے نہیں ہیں، کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا. اتنے بڑے بڑے وہ ریت کے جنگ، سمجھ لو ایک طرح سے پہاڑ ہے، ریت کے پہاڑ. تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آبادی جو آج کی تاریخ میں تو وہاں پہاڑ وہ ہیں، ریت کے بڑے بڑے پہاڑ، ٹیلے مطلب ریت کے، کوئی انسان نہیں جا سکتا وہاں پر. اور ریت اتنا طویل، اتنا اونچے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ حرکت نہیں کرے گی، اس کے اندر دس جائے گی، بالکل پتہ نہیں چلے گا، کوئی حرکت زمبس نہیں ہوتی. تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب سے زمانے دراز، کچھ زمانے پہلے اس جگہ پر بڑے بڑے باغات اور چشمے اور پھل اور باغ اور درخت ہوا کرتے تھے. جو آج میں نے جگہ بتائی عرب کے علاقوں میں، تو وہ جگہ کبھی پر بہت پہلے آباد تھی، جس کا ذکر قرآن میں ہے. قوم عاد کی بستی یہاں پر رہا کرتی تھی. یہ پہاڑوں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے. قوم عاد پہاڑوں کو تراش کر مکان بنایا کرتے. دیکھو زمین پر آسانی سے محل تیار ہو سکتے ہیں. کئی مالے کی بلڈنگ ہو رہی ہے، 100 150 200 250 کی منزلیں، عمارتیں بن سکتی ہیں بہت آسانی سے. لیکن پہاڑوں کو تراشنا، اس کے اندر محلات بنانے خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ. تو یہ قوم کیا کرتی تھی، بڑے بڑے، کیونکہ ان کے جسم بہت بڑے بڑے تھے، اپنے اوپر انہیں فخر تھا. یہ نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، شام، حام، یافس. تو یہ شام کی اولاد میں سے ان کے بیٹے تھے. نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کے بیٹے ناقوس کے بیٹے تھے ارم، اور ارم کے بیٹے تھے عاد. اور قوم عاد انہی سے بنی. عاد اس لیے کہا جاتا تھا کہ بڑے بڑے جسم والے طاقتور لوگ تھے، بہت زیادہ طاقتور. لیکن اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، نام و نشان اللہ نے مٹا دیا. کیوں مٹایا؟ اب وجہ سنو کیوں مٹایا. اللہ نے مال دیا، جمال دیا، خوبصورتی دی، پیڑ دیے، باغات دیے، تمام بڑے بڑے چشمے جاری کر دیے. جہاں طرف دیکھو ہریالی، باغات، پھل ہی پھل، درخت ہی درخت، چاروں طرف سے ان کے پاس جانور ہی جانور، خوب مویشی، خوب جانور، کسی چیز کی انہیں فکر نہیں تھی. اور پھر دوسری بات، ان کے جسموں کو بیماری نہیں لگتی تھی، سر میں کبھی درد نہیں ہوا 800 سال تک. ایسے لوگ تھے وہ. تو ان وادیوں میں یہ قوم عاد رہا کرتی تھی. ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے حود علیہ السلام. کیونکہ آج کے زمانے میں نبی نہیں آئیں گے. میں نے بتایا کہ آج جو ذمہ داری ہے اہل علم پر ہے آگے پیغام پہنچانا. علماؤں کے اوپر اب ذمہ داری ہے کہ اہل علم سے کے اوپر کہ اللہ ہم سے پوچھے گا. میں بھی اسی نسبت سے آئی ہوں کہ شاید میری بات سے کوئی ہدایت پا جائے. میرے آنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں. بس کوئی نماز پر آ جائے، کوئی قرآن کی تلاوت پر آ جائے، کوئی گناہ چھوڑ دے، بس اتنا میرا کہنا ہے. میری بات جو ہے، میں جو سمجھا رہی ہوں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا کام تو پیغام پہنچانا ہے. اب اس قوم کی طرف جب قوم عاد، یہ جب اللہ نے ان کو فراوانی دی، اور جب ظاہر سی بات ہے جب کس کو اللہ مال دیتا ہے نا زیادہ، تو وہ نافرمان بن جاتی ہے قوم.
वो नहीं देखती कि मेरे सामने भी, मेरे ऊपर भी कोई है, वो किसी को नहीं कुछ नहीं समझती। तो इस कौम ने ऐसा ही किया, इनकी तरफ इस कौम की तरफ हूद अलैहिस्सलाम नबी बनाकर भेजे गए। हूद अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत समझाया। धीरे धीरे इन्होंने बुत परस्ती करनी शुरू कर दी, और बुत परस्ती नूह अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अजाब आया था, उनका मैं बात नहीं, वो दूसरा वाक़या है। तो उनकी कौम से धीरे धीरे, क्योंकि हर उम्मत अपने बाप दादाओं के तरीके पर चलती है, और हमें बाप दादाओं का तरीका नहीं अपनाना, हमें कुरान और हदीस का तरीका अपनाना। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बाप दादा पहले गलत हों, उनको नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत है, हमें कुरान और हदीस के तरीके पर ज़िंदगी गुजारनी है। तो हूद अलैहिस्सलाम ने इनको रोका बुतों की इबादत से कि तुम बुत परस्ती मत करो। उनको रोज़ाना समझाते कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी माल भी दिया, औलाद भी दिया, जमाल भी दिया, तुम्हें हर चीज़ की फरावानी दी। और पहाड़ों की तरफ देखते तो खूबसूरत महल इन्होंने तैयार कर रखे हैं, और महल को देखकर ऐसा लगता था, और ये लोग बड़ा फ़ख्र करते थे, वबाज़ुम यफ़रू अला बाज़ फ़ी बिनाई वल कुसूर आलियत वल बुयूत वासिया, कि बड़े बड़े मकानात बनाते और एक दूसरे पर फ़ख्र करते, जैसा आज की तारीख में हो रहा है। मकान बना रहे लोग, दुकानें बना रहे, फ़ख्र कर रहे हैं अपने आप में। एक दिन ऐसा आएगा शायद वो मकान जिनमें ये बना रहे हैं ना, शायद रह भी ना पाएँ, उससे पहले ही चले जाएँ। तो बड़े बड़े मकानों को बनाते, बुलंद मकानों को, और बड़े वसी बड़े चौड़े होते थे। और वकानू यबनूना बुयूतन का अन्नमा यस्कून फ़ीहा दाइमन वला यमुतून अबदन, और ये लोग जब घरों को बनाते थे गोया कि इसमें हमेशा रहेंगे, कभी इनको मौत नहीं आने वाली। ये हदीसों के अल्फाज हैं। क्या कहता है हदीस में, क्या आया है कि वो लोग ऐसा गुमान करते थे कि हम हमेशा इसमें रहेंगे, इनको कभी हमें कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा रहने के एतबार से मकान बना रहे थे, और बड़े खुश होते, एक दूसरे को देखकर फ़ख्र करते। हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, या कौम याबुदुल्लाह, ए कौम अल्लाह की इबादत कर, और मालकुम मिनल्लाहि गैरू, अल्लाह के अलावा कोई तेरा कारसाज नहीं है। वो मालिकुल मुल्क है, तो उसकी इबादत कर, वो तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस राह रास्त पर चलो, किसी पर जुल्म ना करो। अपना जो उस वक्त का ताकतवर होता था कमज़ोर पर जुल्म और सितम करता था, अपनी चलाते थे। जब जिस बस्ती में चले गए वहाँ उजाड़ के रख दिया अपना। कहते ना कि जिसके पास पैसा होता है फिर लोग नहीं समझते किसी को अपने से ऊंचा, तो फसाद करते। तो इस कौम ने बात नहीं मानी। इस कौम ने जब बात नहीं मानी तो उसके बाद हूद अलैहिस्सलाम समझाते रहे, अभी भी वक्त है, मान जाओ। तो जब इन्होंने बात नहीं मानी और इन्होंने फसाद ज़मीन पर मचा दिया, और अल्लाह ज़मीन पर फसाद को पसंद नहीं फरमाता। कुरान मजीद में आया था, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फसाद फिल अर्ज़, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फसाद फिल अर्ज़, बेशक अल्लाह ज़मीन में फसाद को पसंद नहीं करता कि ज़मीन में फसाद बर्पा करें ये लोग। फिर क्या फरमाया कि नबी ने फरमाया हूद अलैहिस्सलाम ने कि कौम रुक जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो आसमान से अजाब आएगा अब तुम्हारे लिए। कहने लगे अच्छा, हंसी मजाक करते, ठट्टा उड़ाते कि ये हूद नऊज़ुबिल्लाह ये पागल हो गया है, हमारे बुतों की आहनत की है इसने, इसी वजह से इसको गुमराह कर दिया बुतों ने, किसी की नहीं सुनता, ये हमारी नहीं मानता, कहते थे हमारे बुतों की इबादत कर। तो बहरहाल बात बढ़ते ऐसे हो गए। अल्लाह ने अब जब वो नहीं माने तो अल्लाह ने उनकी फरावानी रोक ली। अब तुम इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ, कोरोना का बीमारी नहीं आई थी, कोरोना की ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, सब भूल गए कैसे जनाजे निकले थे घरों से, याद है कुछ? सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार में इंसान जा रहा था। तो अल्लाह अगर किसी को मौत देने पर आए तो बहुत आसानी के साथ भी उठा सकता है और मशक्क़त के साथ भी, परेशानियों में भी मुब्तला करके। तो देखो जब कौम नहीं मानती, जब कौम बेहया हो जाती है तो ऐसी अल्लाह बीमारी आसमान से नाजिल करता है जिसके बाप दादाओं ने भी, तुमने भी सुना ना होगा, कभी सुना था कोई बीमारी ऐसी आएगी। हमारी उम्मत में नौजवानों में फ़ाहिशी फैल गई है, बदकिरदारी फैल गई है, ये किसी की नहीं सुनते, गुनाह की तरफ आमादा है, गुनाह की तरफ करते चले जा रहे। कोई नहीं देख रहा कि अल्लाह भी है जो आसमान पर बैठा हुआ है, उसको देख रहा है। जिस कौम में बेहयाई बेशर्मी फैल जाती है ना, तो उसमें बीमारियां नई से नई बीमारियां आएंगी, नौजवान मौत मरेंगे, और मर रहे हैं, देख रहे हो तुम लोग कितने मौत जा रहे हैं। तो तकरीबन 2-3 साल का अरसा गुजर गया कहत साली का। अब इस कौम पर जब अल्लाह को उठाना था ना, तो पहले अल्लाह ने हालात तंग कर दिए कि शायद तौबा कर ले। तो जो उनकी ज़मीन, जो सोना उगलती थी, जो जिससे वो खेत खलियान थे, बागात थे, सरचश्मे सब सूख गए। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अपना पानी खुश कर दो, समंदर को हुक्म दिया इनका पानी खुश कर दो, बागात को हुक्म दिया, बागात के फरिश्तों को इनकी सारी खेतियाँ सुखा दो। जब सूखा पड़ेगा तो हर चीज़ सूखती चली गई। ये बारिश का इंतज़ार करते, बारिश नहीं बरसती। बादल आए, एक दिन बादल आया तो हज़रत ये सब देख के ना खुशी मना रहे कि अब तो बारिश पड़ेगी। काफ़ी अर्सा गुजर गया, बारिश नहीं पड़ी, सूखा पड़ गया, जानवर मरने लगे। तो हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं, हूद अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब अल्लाह का अजाब आने वाला है। फिर उम्मत को फिर समझाया कि अल्लाह की बुत परस्ती, अल्लाह को शरीक न ठहराओ, अल्लाह की इबादत करो, मान जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है।
ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا. جب وہ نہیں مانے تو ٹھٹا کرنے لگے، ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، اور جب بادلوں کو دیکھا تو خوش ہونے لگے کہ شاید اس کے نیچے بارش ہے. جب دھیرے دھیرے وہ آندھی طوفان بڑھنے لگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا بات ہے اللہ کے رسول، جب آندھی اور طوفان آتے ہیں آپ ڈر جاتے ہیں اور مسجدوں کی طرف پلائن کرتے، مطلب مسجدوں کی طرف جاتے ہیں عبادت کے لیے. تو کہنے لگے عائشہ میں نہیں جانتا، کیونکہ پہلی امتوں پر بھی اس طرح کے عذاب آئے ہیں. وہ بارش سمجھ رہے تھے لیکن ان پر عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی، ہوا کا عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا. میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے درمیان میں اور کوئی عذاب آئے، اسی لیے اللہ کے رسول مسجد کی طرف دوڑتے جب آندھی طوفان آتا تھا اس زمانے میں. تو جب بادل دیکھا تو اب اس امت پر یعنی کہ ہود علیہ السلام قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلی. 7 راتیں اور 8 دن قرآن میں اس کا ذکر ہے قرآن میں. اور یہ قوم عاد اتنی طاقتور قوم تھی کہ اللہ نے سورہ فجر میں اس کا تعارف کرایا ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. کہ جو قوم عاد تھی وہ بڑی طاقتور تھی، اس کے مثل ہم نے دنیا میں بنائی نہیں. ایسی قوم آج تک پیدا نہیں ہوئی جیسی اللہ نے ان کو طاقت قوت دی تھی. سورہ فجر کی آیتوں میں. اور کیا فرمایا، اذان ہو رہی ہے اور 10 منٹ بس ہو جائے گی بات پوری. لیٹ آئے تھے تھوڑا سا. یہ سورہ حاقہ ہے، اس میں تھوڑا سا ذکر ہے قرآن مجید میں اس قوم کے بارے میں. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود عاد بالقاریہ. کہ جھٹلایا قوم سمود نے، قوم عاد نے، اور کھڑکھڑانے والی ان کے اوپر وبا یعنی کہ وبال آیا، عذاب آیا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. سمود کو، قوم سمود کو ہلاک کیا ان کے شرکس ہونے پر. واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. تو فرمایا کہ ان پر جو ہوا چلی، ایسی ہوا چلی، ایسا طوفان آیا اسی کے مثل ابھی تک کسی قوم پر نہیں آیا. اتنی تیز ہوا تھی کہ ان کے جسم جو 40 فٹ کے اونچے آدمی تھے اور جن کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، جو بڑے بڑے پیڑوں کو اکھاڑ کر رکھ دیا کرتے تھے، ان کو ہوا نے اڑا دیا. بڑے بڑے آدمی پیڑوں سے چمٹنے لگے، گھروں کو پکڑنے لگے، دیواروں سے. بچے ماؤں کے گود میں بہکا کر ماؤں کی گود سے ان کے دامن میں سکڑنے لگے کہ اس ہوا کے عذاب سے بچ جائیں. اور کیا فرمایا کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل طوفان، بارش اور ہوائیں رکی نہیں، اور ان کے جانوروں کو، ان کے درختوں تک کو اڑا دیا ہوا نے. اتنی شدید اور سخت ہوا تھی. کیا بتایا کہ ریح صرصر عاتیہ، ایسی تند ہوا اللہ تعالیٰ نے بھیجی اس قوم پر کہ ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا. بڑے بڑے آدمی دیوار سے چپکنے لگے. جب مکانات گر گئے، پیڑ گر گئے، تو کیا باقی تو اللہ نے ایسے کر دیے گویا کہ یہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. اس میں ذکر آیا کہ کھوکھلے تنوں کی طرح اللہ نے ان کو کر کے رکھ دیا. تو جو اللہ کی قوم نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس چیز سے بری ہے، غنی ہے. اللہ اپنے اوپر ہی ہم لوگ ظلم کرتے ہیں. یہ قوم عاد کا قصہ تھا کہ ان کو سب کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جس نے نبی کی نہ مانی، جس نے قرآن کی نہ مانی. اس زمانے میں چونکہ قرآن مجید کا نزول نہیں تھا، قرآن تو اب آج ہمارے ہاتھوں میں قیامت تک ایسے ہی باقی رہے گا، صحیح سلامت رہے گا. تو اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم سے کچھ چیز معلومات نہیں ہے تو علماء اکرام سے رابطے میں رہو.
کہ ہم اتنا نہیں جانتے، اور اپنے بچیوں کو دین سکھانے کے لیے آگے نکالو۔ جو بھی مکتب مدرسہ آپ کے قریب میں ہو جہاں پر صحیح تعلیم دی جائے، ان کے پاس اپنی بچیوں کو بھیجو۔ اور صرف قرآن پڑھنا عبادت کرنا نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے عمل تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا، قرآن کو پڑھو تو سمجھ کر پڑھو۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جو امت قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھے اس کی کوئی خیر نہیں ہے۔ سمجھ کے نہیں پڑھتی قرآن پڑھتی ہے۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین چلتے پھرتے قرآن تھے، ان کی زندگی میں صاف قرآن جھلکتا تھا۔ آج ہماری زندگی میں قرآن کے مخالف، قرآن پڑھتے بے شک ہیں ہم، اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، ہر اس کی نظر محبت سے ڈالو تو ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن میدان محشر میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے قرآن پڑھے، وہ تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، شاید گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم میں سے اچھے عمل کس نے کیا، عمل کتنا کر کے لائے۔ 50 لاکھ قرآن پڑھ لو یا 50,000 پڑھ لو یا 5,000 پڑھ لو، سب کا ایک نچوڑ ہے عمل، کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کرے، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ان سے رک جائیں، کیونکہ حکم بڑا ہے۔ کس کا ہے؟ جو زمین اور آسمان کا مالک، بادشاہ، خالق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ڈرو اپنے رب سے، اس سے پہلے کہیں موت ہمیں آ پکڑے اور ہمیں توبہ کا موقع بھی نہ ملے۔ اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دو۔ بچیاں کالجوں میں جا رہی ہیں، اپنا دین کھو کے آ رہی ہیں، حالانکہ کالج میں جانا برا نہیں ہے، پڑھائی کر سکتے ہیں، یا تو بالکل ہی گھر سے باہر نہیں نکالتے بیٹیوں کو، دین بھی نہیں سکھاتے بعض گھروں میں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ بالکل اتنی آزادی دے دی کہ ہاتھ سے کھلا چھوڑ دیا۔ پوچھتے نہیں مائیں کس ٹائم آ رہی ہیں، کیوں اتنی لیٹ آئی، کس کے گھر رکی تھی، کون تیری فرینڈ ہے اور کون تیری سہیلی ہے، فون موبائل نمبر میں نمبر کس کس کے، کچھ نہیں پتہ، اندھی ہوئی پڑی ہیں مائیں ڈرتی ہیں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے، نہیں میری بچی کے سامنے۔ میرے پاس تمام کیس آتے رہتے ہیں، تمام کتنی کیس میرے پاس آتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا دعا تو کرنی ہے، ساتھ ساتھ اسے ماحول بھی تو دو تربیت کا۔ اچھا خاصا انسان جب برے ماحول میں پہنچے گا تو خراب ہو جائے گا۔